ليلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ویسے تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، الحمدللہ، جسٹ ریمائنڈر تاکہ ہم کمر کس لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی فیملی کو بھی بہت زیادہ انکریج کرتے تھے اس رات کے لیے اور کمر کس لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے ليلۃ القدر کے لیے ریڈی ہونا چاہیے، کمر کس لینی چاہیے تاکہ ہم اپنی عبادات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر سکیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ليلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، سارے، رمضان میں ہوئے، غیر رمضان میں ہوئے۔ ليلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ جس نے قیام کیا، اب بیسک آپ نے فوکس قیام پہ کرنا، قیام نہیں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اور قیام کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، لیکن جو کھڑے نہ ہو سکے وہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ سے اجر پانے کے لیے، اکثر لوگ نا اجر کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اللہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی راضی بالکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے اس کا بندہ ہر کام میں، یعنی اللہ کے رسول اللہ راتوں کو لمبا لمبا قیام کرتے تھے، حالانکہ ان کے اجر و ثواب پہ تو کیا ہی کہنا، پھر بھی نیت اچھی ہوتی تھی مزید اجر کی کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ہمارا فوکس حریص ہونا چاہیے ہمیں اپنے گناہ معاف کروانے میں۔ نیت میں یہ نہ ہو کہ فلاں کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے، اپنی نیتوں کو پہلے ٹھیک کرنا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کام عبادت بن جاتا ہے، ہر کام عبادت تب بنے گا جب اس کے پیچھے نیت اچھی ہوگی، نیت اجر کی ہوگی۔ مثلا ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ ہم گھر کے کام کرتے ہیں، اپنی نیت کو اچھا کریں گے تو بھی اجر ملے گا نا، ثواب کی نیت ہوگی، یا اللہ یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سے تیری رضا چاہیے، تجھ سے اجر چاہیے اور گناہوں کی معافی چاہیے۔ تو روزے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کو صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں، جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب مطلب اپنے آپ کو ٹٹولنا، اپنے آپ کو چیک کرنا، اپنی جانچ پڑتال کرنا، اپنی کمیوں کو دور کرنا، اپنی عبادات کو بڑھانا، اپنی جو نیکی ہیں اس میں اضافہ کرنا، یعنی یہ بندہ جو جس کی نیت اچھی ہوتی ہے نا، وہ سفر پہ ہوتا ہے، نیکیوں کے سفر پر، اور اس کا ہوتا ہے کہ میں اپنے کارٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں ڈالوں، کماؤں۔ یہ نہیں سمجھے جو بندہ جیسے ایک بزنس شروع کرتا ہے اور اس کا پروفٹ پہ ہی فوکس ہوتا ہے کہ میرا جتنا ہو سکے پروفٹ، جتنا پروفٹ بڑھتا ہے اس کا لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ بالکل اللہ کا بندہ جو کہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اس کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک بزنس کر رہا ہے، اپنی دنیا بیچ کر آخرت خرید رہا ہے، تو اس کے پاس بھی ایک کارٹ ہے۔ وہ اپنا بھی جو بندہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے نا قیام، اور ثواب کی نیت سے اللہ سے اجر پانے کے لیے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی کے لیے یہ سب کام کرتا ہے، وہ اپنے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی نہیں کرے گا، اس کا ہوگا کہ میرے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی ليلۃ القدر عطا کرے۔ پھر ليلۃ القدر کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ آخری عشرے میں، آخری جو 10 راتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں باقی دنوں کی نسبت عبادات میں زیادہ کوشش کرتی، کیونکہ اس میں ليلۃ القدر تھی نا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کیا کرتے تھے۔ اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ليلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں۔ طاق راتوں کا مطلب کیا ہے؟ 21ویں رات اور 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ کچھ لوگ صرف 27ویں ہی کرتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ رسک نہیں لے سکتے، ہو سکتا ہے 27ویں نہ ہو، کنفرم تو نہیں ہے۔ برکت و فضیلت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ 27ویں میں کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں ليلۃ القدر کے، لیکن اللہ کے نبی کو تو بلا دی گئی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، لیکن 2 لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، تو ليلۃ القدر کے بارے میں پھر وہ تاریخ ایگزیکٹ کیا تھی وہ بلا دی گئی۔ اس لیے اب حکم کیا ہے؟ طاق راتوں میں تلاش کریں۔
اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ 20واں روزہ ہو تو اس کی جو رات ہوگی وہ 21ویں رات ہوگی. رات پہلے آتی ہے نا عربی میں اور اسلامک کیلنڈر میں، تو دن بعد میں ہے. تو جس دن آپ نے 20واں روزہ رکھنا ہے اس دن کی جو رات ہوگی نا 21ویں رات ہوگی. تو آج کون سا روزہ ہے؟ 19واں. جی اگر آج 19واں روزہ ہے تو آج جو آنے والی رات ہے وہ 20ویں رات ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کل 20واں روزہ ہے تو کل ہمیں رات کو جاگنا ہے، تاک رات شروع ہو جائے گی کل. اور انشاءاللہ کل سے ہماری عبادات شروع ہو جائیں گی. ہم نے کمر کس لینی ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت پر فوکس کرنا ہے. اب دیکھیں پہلے 10 دن بھی بڑے اچھے سے گزرتے ہیں، درمیان میں آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا تھوڑا ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اور آخری 10 راتوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان میں زیادہ کمر کسنی چاہیے، کیونکہ ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے. افضل سب سے افضل وہ ابھی ہم حضاشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر بتایا تھا وہ، اور قیام، زیادہ سے زیادہ قیام پر فوکس کریں گے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا. اور پھر فرمایا کہ اس کی سعادت سے صرف بد نصیب محروم رہتا ہے. یعنی جو بندہ لیلۃ القدر کے پانے کا شکین نہیں ہوتا، اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو پا نہیں پاتا، ایسا بندہ، اس کو کہا گیا کہ یہ بد نصیب ہے. تو اس لیے ہمیں بد نصیب تو نہیں ہونا، خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو پا لیں. ہمیں زندگی میں اللہ نے رمضان دیا. ٹھیک ہے. تو یہ شوق اور اس کے لیے دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے ابھی سے. یا اللہ مجھے لیلۃ القدر تک پہنچنے کی توفیق. ابھی تو راتیں بھی بڑی چھوٹی، ابھی اتنی بڑی راتیں نہیں ہیں. اب آئندہ آنے والے رمضان میں راتیں لمبی ہو جائیں گی. ابھی تو راتیں بھی چھوٹی سی ہیں، آسانی سے عبادات ہو سکتی ہیں. تو اپنی عبادات پر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ. ویسے بھی تو ہم ساری ابھی بہت سی فیملیز کے اندر سحری کر کے سویا جاتا ہے، لیکن دیکھیں کہ یہ نہ ہو عشاء کی اذان جب ہوتی، بلکہ رات جب شروع ہوتی ہے نا مغرب کے بعد، تب سے آپ کی عبادات شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم 12 بجے تک اپنے کام ہی نہیں ختم کرتے. کبھی کوئی چیز بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کبھی کچھ، کبھی آج تو رات جاگ رہی ہیں تو کچھ دیر کے بعد کچن صاف کر لیں. یعنی اس طرح سے ہم اپنی ساری رات ضائع کر دیتے ہیں. بلکہ اس دن تو جلدی سے جلدی کام ختم کر کے فوراً اپنے جو ہے نا فوکس کرنا ہے، آ کر اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں، جہاں پہ بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہاں بیٹھ جائیں. جی قیام میں قرآن پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ابھی بات کرتے ہیں کہ کیا کیا پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے عیال کو بھی جاگتے. تو اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ جاگیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو دعا سکھائی تھی، پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا پھر فاعف عنی. کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس مجھے معاف کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے لیلۃ القدر کو پا کر اللہ سے معافی مانگ لی، اس بندے سے خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے نزدیک اس رات کے اندر مانگی جانے والی سب سے افضل دعا مغفرت ہے. کیونکہ انسان کے پاس جتنا بھی اجر ہو، لیکن انسان ساتھ گناہوں کے بھی پہاڑ ہوں، تو وہ نیکیاں اگر کم پڑ گئیں تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ توبہ اور معافی پر فوکس کرنا ہے. اب ہم کاؤنٹنگ پہ آتے ہیں. لیلۃ القدر میں ایک نیکی کرنے کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ یعنی اس رات کو 1000 مہینوں کے برابر کہا گیا ہے. اس ایک رات کو
1000 महीनों के बराबर। यानी अगर हम उस एक रात की इबादत करते हैं तो 83 इयर्स उम्र में जितनी इबादत की जाती हैं उतनी इबादत कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले इसकी काउंटिंग से थोड़ा सा में अंदाजा हो जाएगा। अगर लैलतुल कदर में हम अगर एक अलिफ पढ़ते हैं, ठीक है, 10 नेकियां हमें मिलती हैं। 10 मल्टीप्लाई किसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपको 83 साल की उम्र का सवाब मिलता है। तो 1000 महीने ना, तो 1000 महीनों को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, तो 30,000 दिन बनते हैं। 30,000 दिन, तो 30,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक एक अलिफ यानी कुरान का एक हर्फ पढ़ने से जो 10 नेकियां मिलती हैं वो आपकी 3 लाख नेकियों के बराबर हो जाएंगी। यानी वो 10 नेकियां 3 लाख, हो सकता है मेरी काउंटिंग थोड़ी गलत भी हो जाए, मैं अंदाजन बता रही हूँ, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। 30,000 होती है जी। अगर 1000 महीने हो तो उसको 30 से मल्टीप्लाई किया 30,000 दिन बनते हैं। 30,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 लाख एक नेकी। और अगर लैलतुल कदर में आप सदका करें, यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ हम कयाम करें, कोई भी नेकी इबादत करनी ना, फोकस इबादत पे होना चाहिए। सदका भी इबादत है, आपका जिक्र भी इबादत है, आपकी कुरान की तिलावत भी इबादत है, कयाम भी। अब मुसलसल हम खड़े तो नहीं हो सकते। आप ऐसा करें, अगर 11 रकात पढ़नी है ना हमने, मस्तून जो है 2 पढ़ ली, वुजू के नफल पढ़ लिए, 2 रकात पढ़ ली, कयाम किया, अंदर तिलावत की, ज्यादा से ज्यादा। पहले आप एक पारे को 8 में पढ़ते थे, तो अगर आपके अंदर ताकत है तो आप आधा पारा पढ़ सकते हैं 2 रकात में, फिर आधा 2 में, यानी इस तरह से आप एक रात के अंदर कयाम में 2 पारे या 3 पारे खत्म कर सकते हैं। 2 वैसे तिलावत कर लें, टारगेट सेट कर लें ना, तो आप सोचेंगे अनगिनत नेकी है, एक हर्फ की नेकी 3 लाख तक जाती है। अगर आप काउंट कर लें, एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता कि कितना एक पेज के अंदर वर्ड्स हो सकते हैं, अगर हम अंदाजन चलो 100 लफ्ज लगा लें, कहाँ तक बात चले जाती है। 100 को आप 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो मिलियंस तक चले जाते हैं। तो 100 लफ्ज तो नहीं होंगे, इतना ज्यादा हम जब कुरान पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। नवाफिल जिसको तरावी कहते हैं, इकट्ठी नहीं पढ़ी, 8 दो 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 तरावी पढ़ी, रेस्ट किया, उस रेस्ट के अंदर आप दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और फिर बाकी जो दुआएं हैं आपने सीखी, रोज आपको एक दुआ सेंड की जाती है, सारी दुआएं सामने इंशाल्लाह आपको पीडीएफ में भेज दी जाएंगी। सारी दुआएं एक एक खोलते जाएं, साथ साथ खुशबू के साथ अल्लाह से वो दुआएं मांगते जाएं। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये आपको बस से टिप्स दी जा रही है, इसको दीन का हिस्सा नहीं समझना कि ऐसे ही करना चाहिए, हदीस में ऐसे करने का हुक्म दिया गया है। एक ही हदीस है जो आपके सामने है, जो हज़रत आयशा ने पूछा था। बाकी ये टिप्स हैं कि आप इस तरह से अपनी रात को गुजार सकते हैं, बेजार नहीं होना चाहते। फिर मिड में जाएं तो फोकस पूरी रात को ना आप कहें कि नवाफिल में, यानी अगर आपको पता होगा मैंने इतने वक्त से इतने तक ये पढ़ना, फिर आपको आपकी नींद का वक्त नहीं बचेगा। जैसे आप सारा पढ़ लेंगे, मुकम्मल हो जाएगा, फिर जो ना नींद आने लगेगी। आखिरी 2 रखते आप जरूर सहरी के वक्त से पहले रखें। उस वक्त चूंकि ज्यादा अफजल वक्त होता है, आसमान दुनिया से अल्लाह नीचे आते हैं, वो दुआओं का वक्त रखें। हर किस्म की अल्लाह से दुआ, हिदायत की, तकवा की, दुनिया की आजमाइशों से बचने की, तकालीफ की, अच्छे लाइफ पार्टनर की, नेक साले औलाद की, माँ बाप की, बरहम की, जितनी भी दुआएं हैं अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रोकर आखिरी हिस्सा दुआओं के लिए रखें जितना हो सके। वैसे तो हम उस वक्त को इतनी खुशबू से पा नहीं सकते, रमजान में भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सहरी से पहले उठ कर करना, रात छोटी होती है, उठते हैं चाहते सहरी, बहुत कम लोग होंगे जो सहरी से पहले पढ़ते होंगे, पढ़ते भी होंगे तो इतना खुशबू नहीं आता होगा। तो अल्लाह ने 5 रातें हमें देनी है खुशबू के लिए, तो उस खुशबू से हम कम से कम 1 घंटा रखें आखिरी 2 रकतों के लिए, जिसमें हमारी लंबी सी 2 आधे घंटे की वो कयाम हो जाए, और आधा घंटा हम पूरा अल्लाह से गुफ्तगू करें, अल्लाह से रो रो के अलग थलग बैठ के अल्लाह से दुआएं करें। ये दुआ वाला हिस्सा मिस नहीं होने देना, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें कि लैलतुल कदर में आप अगर 10 रुपए सदका करते हैं, सिर्फ 10 की ही बात अगर की जाए, 10 रुपए सदका करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें 30,000 के साथ, तो यानी 30
1000 جو مہینے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے صدقات میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنے صدقات کو کاؤنٹ کریں، 10 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 30,000 کے ساتھ، تو یعنی آپ 3 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر اس رات میں آپ نے 10 کیے، 100 کیے تو بڑھ جائیں گے، 1000 کیا تو کتنے بڑھیں؟ تو جتنی طاقت ہو ہر رات میں تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی کریں، تاکہ آپ کے وہ صدقات آپ کے لیے 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے، 83 سال کی عبادات کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور اتنی زندگی پتہ نہیں کوئی جیتا ہے کہ نہیں، اور اتنی زندگی جی بھی لیں تو 80 سال تو گناہوں میں جائے گی، تو 3 سال جو ہیں لگا لیں سب کاؤنٹ کر کے ہماری نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ہر سال لیلۃ القدر کو پا لیں، 5 کی صرف 5 آتے ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کر اگر ہم پارٹیسپیٹ کریں صرف اپنے لیے، اجر کی نیت سے، ثواب کی نیت کی بات آئی نا، تو صرف اپنے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے صرف اپنے لیے کہ میرا اجر بڑھے، میرا ثواب بڑھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت ہو۔ تو جب بھی کام کرنے کو دل نہ کرے یا بیزاری آنے لگے، نیند آنے لگے، تو بس یہ کہیں کہ میرا نقصان بہت بڑا ہے۔ یہ حدیث اب آپ کو شاید سمجھ آئی ہوگی کہ جو اس کی سعادت سے محروم رہا وہ بد نصیب ہے، کہ جس کو اتنا پیکج مل رہا ہے کہ اس رات میں کیا گیا ایک کام، ایک دن، یعنی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ابھی ایک دن کا بچہ ہے، تو وہ ایک عمل کرتا ہے، اس کو 83 سال کی زندگی کا ثواب ملتا ہے، جو اس نے جی نہیں ہے اتنی زندگی۔ تو ایسا بندہ خوش نصیب ہوگا کہ نہیں؟ تو جو اس کو نہیں کیش کرے گا تو اس سے بڑا بد نصیب نہیں کوئی۔ 3 لاکھ روپے کہاں سے آتا ہے؟ 3 کروڑ کہاں سے لے کے آئیں؟ خرب ارب کہاں سے لائیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ اتنی مہنگائی میں کیسے اتنا صدقات کر سکتے ہیں؟ لیکن اس رات کے اندر اگر ہم فوکس کر لیں زیادہ سے زیادہ چیزوں پر پانے پر، تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہم کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنا ہمارا اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ ابھی اوپر آپ نے بات کی کہ پیریڈس کی وجہ سے ویسٹ نہیں کیے جاتے، پیریڈس والے صرف قیام ہی نہیں نہ کر سکتے، اذکار کریں، موبائل پہ کھولیں، ذکر دعائیں کھولیں، دعائیں پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، صدقات کریں، اور زبان سے تو آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، جو زبانی آتا ہے اس کو پڑھیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس قیام نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہے کہ اگر وہ والے ڈیز ہیں تو آپ چھوڑ دیں، بس یہ سستی آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کا فوکس ہو کہ میں نے ضائع نہیں کرنا تو آپ جو ہے نا اس کو کیش کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ہم کوس نہیں سکتے۔ جی، پیریڈس کو پوسٹ پون کرنے کی جو میڈیسن یوز کی جاتی ہے اس کی اجازت نہیں۔ علماء سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے نا، تو اللہ کی فطرت کو، جو اللہ کا قانون ہے اس کے ساتھ ہم کیوں کھلواڑ کریں؟ اللہ کو نہیں پتا بندے کو اجر چاہیے؟ اللہ کو بھی تو پتا ہے نا، اللہ نے مجھے تو موٹیویٹ کیا، اللہ کو بھی پتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس کو اور طریقے کے ساتھ ہم عبادات میں یوز کر سکتے ہیں، قیام کے علاوہ باقی کام کریں۔ جی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اچھا، لیلۃ القدر کی نا کچھ نشانیاں بھی ہیں، 2 حدیث ہیں جس میں لیلۃ القدر کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس رات کی کیا علامات ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعائیں نہیں ہوتی، وہ ایسا تو جیسے تھالی، جیسے پلیٹ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ صبح جب سورج نکلتا ہے، سورج کی شعائیں نکلتی ہیں جب سورج صبح طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو جس دن رات کو لیلۃ القدر ہوتی، صبح کا جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، اس کی شعائیں نہیں ہوتی، ٹھنڈا ٹھنڈا سورج ہوتا ہے، یوں لگتا ہے تھالی سی رکھی ہوئی ہے، اس کی شعائیں بکھری ہوئی نہیں ہوتی۔ اور دوسری ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟
उस रात जब चाँद निकलता है तो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा। चाँद की भी अलामत बता दी, सूरज की। सुबह सूरज निकलेगा, ठंडा-सा थाली की तरह होगा, शुआएं नहीं होगी, और जब चाँद निकलता है, तो जैसे एक बड़ा थाल-सा होता है ना, उसका जो किनारा होता है, बिल्कुल वैसे जो है ना। और वैसे भी वो उन दिनों के अंदर चाँद के डेज़ खत्म हो रहे होते हैं, तो वो किनारा ही बन जाता है, लेकिन सूरज से अंदाज़ा लगाया जाता है। वैसे तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 5 के 5 जागें। एक अलामत बताई गई है, अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे पाने की। इसके अलावा भी लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन अहादीस से यही 2 चीज़ें बस मिलती हैं। बाकी का कहा जाता है ना, बारिश होती है या आसमान से बाहर ये भी कुछ लोग कहते हैं जी, कुत्ते भौंकते हैं या फिर बड़ी खामोशी होती है। तो ये सब चीज़ें एक तजर्बा है बड़ों का। तो अपने एक्सपीरियंस है, लेकिन अहादीस में ना ये 2 चीज़ें हैं। बाकी कोई आपसे पूछे भी ना, तो वो आप ये कह सकते हैं कि हदीस में ये है, बाकी हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से लोग बताते हैं। ठीक है? अपने लिए भी दुआएँ करनी है, और यूसरा फाउंडेशन की टीम के लिए स्पेशली आप पर लाज़िम है कि आप दुआ करें कि जो लोग बहुत कोशिश और मेहनत करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पीछे मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी नीयत आखिरत होती है, और ऐसे लोगों के लिए नेकी करना बहुत आसान होता है। वैसे मुश्किल लग रहा होगा कि, और मुश्किल भी होता है कि दुनिया में कुछ नहीं है आखिरत में, और आसान इसलिए होता है कि रियाकारी से बंदा बच जाता है, और मुश्किल इसलिए होता है कि दुनिया में तो कुछ भी नहीं मिलना, और ऐसे लोग बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपने दुआ करनी है। बहुत अनथक मेहनत होती है हर चीज़ के पीछे, प्लानिंग्स के पीछे, तैयारी के पीछे। तो अल्लाह उन सब कोशिशों को कबूल करे, उनकी दुनिया भी अल्लाह बेहतर कर दे, आखिरत भी बेहतर कर दे। अल्लाह इसके बदले जन्नत में खूबसूरत घर अता करे। अल्लाह हम सबकी टूटी-फूटी सी इबादत को कबूल करे। स्पेशली आपके पास ये एक चीज़, आपकी असाइनमेंट है जो आपने रातों को अल्लाह की इबादत करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस दरख्त से जिससे आपको थोड़ा बहुत फल मिल जाता है खाने को, उनकी आखिरत के लिए दुआ करें, और दुनिया की भलाइयों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ज़िंदगी को ऐसा आसान बनाए कि उनके लिए मज़ीद मेहनत करने की अपॉर्चुनिटी बाकी रहे, इंशाल्लाह। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।